ریئل سا ڈر بھی لگتا ہے. مائنڈ باگلنگ بھائی, میں تو دماغ معاف ہو جاتا ہے بھائی یہ بات پڑھتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. ہاں, اور ابھی جو ہم آپ کو خبر بتائیں گے اس کے بعد آپ کو بھی شاید کیا خوشی تو کیا ہونی ہے, تھوڑا سا ڈر ہی لگے گا کہ ویئر آر وی ہیڈنگ. اور یہ چیزیں, یہ مشینز, یہ ٹیکنالوجی اگر ٹیک اوور کر جائیں گی تو پھر وہ جو ایک انسان میں ایک چیز ہے جو مشین میں کبھی نہیں ہو سکتا, وہ ایک ایمپتھی ہے, ایک سمپتی, احساس, محبت, فیل, نرم دل کا پگھل جانا. اور اس طرح سے نا جذبات کو, یہ جذبات ہی جب آپ فیل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. بالکل, اور ہیومن ریسورس کی ظاہر ویلیو تو پھر وہ کوئی انسان ہی بیٹھا ہوگا تو وہ کرے گا نا. کمل چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. کمل صاحبہ گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں رائزن شہر میں آپ کو. تھینک یو. ہم ذرا البانیہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر اے آئی وزیر انہوں نے بنا دی ہے. اب یعنی اس کا مطلب ہے اے آئی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ رسپونڈ بھی کرے گی اور جو سچویشن جس کا سامنا کرنا پڑے گا اکارڈنگلی اس کو رسپانس دیا جائے گا, جبھی تو وزیر کے طور پہ وہ کام کر پائیں گی. کیا کہتے ہیں, کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ؟ جی دیکھیں, یہ یقیناً ایک پہلا سٹیپ ہے جس میں دنیا میں ایک ملک نے, البانیہ بینگ دا فرسٹ, جنہوں نے ایک اے آئی منسٹر بنا دیا ہے جو کہ البانیہ میں جو پروکیورمنٹ ہوتی ہے, جتنی بھی گورنمنٹ کانٹریکٹس کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے ان کو اوورسی اور ان کے اوپر جو بھی ڈیسیشنز ہیں وہ یہ اے آئی منسٹر کریں گی. تو یہ ایک پہلا قدم لیا گیا ہے پوری دنیا میں, اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. کیا وہ پلیز بتائیے گا کہ فائدے کیا ہوں گے اور نقصان کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں, فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو پروکیورمنٹ پروسیس ہے وہ ایک بالکل اس میں سے ہیومن بائس نکل آیا, اس میں سے ہیومن فیوریٹزم نکل آیا, اور بہت زیادہ کوئک اور ایفیشینٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اے آئی جو ہے وہ بہت ساری ڈیٹا کو بہت جلدی پروسیس کر سکتی ہے. تو آپ کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ بہت جلدی ان کو دیکھا جا سکتا ہے, تو ایفیشینٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس کیسے کیا, اس کو ڈاکیومنٹ کیا جا سکتا ہے ایکسیکٹرا. اس کے اندر بہت اچھی بیٹر ڈیٹا انالیٹکس ہو سکتی ہے, پلاننگ ہو سکتی ہے, اس کے اندر ایک پریڈکٹیو پاور ہے ایکسیکٹرا, تو وہ کیا جا سکتا ہے. جو نقصانات ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں کہ دیکھیں, اس پہ کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا ان جیسا ڈیٹا ان دیا جائے گا اسی طرح کا ڈیٹا واپس آپ کو ملے گا. تو اگر آپ گاربیج ان ہے تو گاربیج آؤٹ ہوگا. تو البانیہ میں یہ ایک پرابلم ہے جو کہ کہا جا رہا ہے, جو کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا لیگل اس کا فریم ورک کیا ہے اور جو ڈیٹا ہے وہ کیا ہے. تو اگر ایسا ڈیٹا دیا جائے جو کہ پہلے ہی بائسڈ ہو, جو کہ پہلے ہی سرٹن کلاسز کو فیور کرے, تو پھر جو ہے وہ obviously جو اے آئی کا ڈیسیشن ہوگا وہ اس ڈیٹا پہ ہی بیسڈ ہوگا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں, البانیہ میں کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ لے کر آئے ہیں منسٹر. تو مجھے بتائیں کہ آپ جو ڈیٹا دیں گے جن لوگوں کے بارے میں, اسی کو پروسیس کر کے, اور وہی اور ایک دوسرا بھی فیکٹر ہو سکتا ہے, چلے بھی تو ایک منسٹر ہے, اس کے بعد یہ ٹرینڈ چلا اور بہت سارے منسٹرز آ گئے. کتنی بھی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو ہمیشہ ہیک ہو سکتی ہے. امیجن وہ ہیک ہو گئی ہے نا, ہیک ہوگی تو کیا کہیں گے منسٹرز کو, ہم نے آف کر دیا ابھی. مطلب آپ تو پھر تو پاور آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. یہ کتنی ڈینجرس بات ہے کہ ہیک ہو کے اس سے غلط چیزیں کروائی جائیں. ایک تو ہیک ہونے کا مسئلہ ہے, سائبر سیکیورٹی کے جو رسکس ہیں وہ ہیں. دوسرا اس کے علاوہ جو رسک ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بھی اس کے ڈیسیشنز ہیں, بہرحال ان کے جو بھی ریپرکشنز ہیں, اس کے لیے لائبل کون ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اب اے آئی کو تو لائبل نہیں کر سکتے نا. جو بھی ڈیسیشن ہوگا وہ ڈیسیشن ٹھیک نہیں ہوتا, کل کو اس میں مسئلے ہو جاتے ہیں, کل کو اس کی وجہ سے بہت ساری کوئی پرابلمز ہو جاتی ہیں, رائٹس ہو جاتے ہیں, تو اس ڈیسیشن کی رسپانسبلٹی کس کے پاس ہے؟ یہ اے آئی کے پاس. یعنی اگر آپ اے آئی جج آ جائے, کوئی اگر اے آئی جج آ جائے اور اس کو کوئی فیصلہ ایسا دے دے کہ کسی کو سزائے موت مل جائے, تو اس کا کون رسپانسبل؟ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ ہیومن ایفیشنسی بھی تو ختم ہو رہی ہے نا اس سے, کہ آپ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, اپنے مائنڈ کی ایکسرسائز, آپ کی برین کی ایکسرسائز ہوتی تھی, وہ نہیں ہو رہی. اب ہم اے آئی میں ڈال کے سب کچھ ریسرچ بھی لے لیتے ہیں, ہر چیز لے لیتے ہیں, تو یہ تو بہت برا انسانی المیہ بھی ہے. تو ایک دیکھیں, آلریڈی اس پہ اسٹڈیز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جب آپ کی برین ایک مسل کی طرح ہے, اور اس مسل کو آپ جتنا زیادہ, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باڈی میں کسی بھی مسل کو آپ جتنا زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں اتنی ہی وہ مسل ڈیولپ ہوتی ہے. اور جب آپ اس مسل کو ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ انفارچونیٹلی اسٹیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کی جو کیپیسٹی ہے اس مسل کی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پرانے زمانے کے بڑے بوڑھے لوگ تھے, ان کو اگر آپ کوئی میتھ پرابلم دیں تو بہت جلدی سالو کر لیتے تھے, مگر اب
آج کل ہم اور ہمارے بچے جو ہے وہ کیونکہ کیلکولیٹرز پہ ہمارا اتنا زیادہ اوور ریلائنس ہو گیا کہ ہم میتھ کے مینٹل میتھ بہت جلدی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ جو اے آئی ہے اس نے انٹیلیجنس اٹ سیلف کو کموڈیٹائز کر دیا. انٹیلیجنس اٹ سیلف جو ہے وہ اب آپ کے فنگر ٹپس پہ آ گئی ہے. آپ پہلے جاتے تھے آپ کسی بڑے اسکول میں جو ہے وہ بہت بڑی فیسیں دیتے تھے اور آپ ایک اسکل سیکھتے تھے. ہاں اب وہ اسکل ختم کر دی ہے, اب سکھانے کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے بس. آپ کی جو انٹیلیجنس تھی اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نوکری ملا کرتی تھی, ٹھیک ہے, کہ کیونکہ آپ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں تو اس لیے آپ کو ججمنٹ کرنا آتا ہے تو آپ جج بن گئے, آپ کو ڈاکٹری آتی ہے تو آپ ڈاکٹر بن گئے, آپ کو فلاں چیز آتی ہے, آپ نے یہ پڑھا ہے, آپ نے انجینئرنگ پڑھی ہے تو آپ انجینئر بن گئے. اب اے آئی نے اسی چیز کو کموڈیٹائز کر دیا کہ ہر ایک کے پاس اس کا ایکسس. لیکن اکمل صاحب آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, جب آپ یہ بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب اس کے پروز جو ہیں وہ تو سب اپنی جگہ رکھے رہ گئے. یہ جو اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے تو سب پہ ڈومینیٹ کر گیا. بالکل بڑا اچھا. میں کمل دیکھ رہی تھی جیمز کیمرون نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ 1984 میں جو ٹرمینیٹر فلم بنی تھی ہم نے اسی میں بتایا تھا کہ جی ایک وقت آئے گا کہ جنگیں مین ورسز مشین ان میں ہوں گی اور سب سے بڑا انسان کا دشمن ہی مشین ہوگا, یہ روبوٹس ہوں گے, اے آئی ہوگا. 1984 میں انہوں نے بتایا تھا. دیکھو نادیہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے کہ جو بھی فلمیں پرانے زمانے میں بنی they're not so much fantasy anymore, اتنا زیادہ فکشن نہیں رہی وہ, کیونکہ یہ آلریڈی کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک اے جی آئی آ جائے گا which is artificial general intelligence. اس کے بہت کم دیر بعد آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس آ جائے گی جو کہ اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہے, کیونکہ ہمارے انٹیلیجنس اے جی آئی جب آئے گا تو وہ ہیومن انٹیلیجنس اس کے بعد اوپر جانا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت جو ہے وہ اے آئی, ابھی یہ بہت بڑی ڈسکشن پوری دنیا میں چل رہی ہے, اور جارج ہنگسٹن, مو گوڈرٹ, یہ جو لوگ جنہوں نے اے آئی کے جو پائنیئرز ہیں جن کو فادر آف اے آئی کہا جاتا ہے, وہ لوگ یہ الارم بیلز رنگ کر رہے ہیں کہ بھائی جس طرح سے ہم اس میں چل رہے ہیں. اور امریکن سینٹ میں ایک بل بھی تجویز کیا گیا تھا جس بل میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ 6 مہینے کے لیے اے آئی کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کو روک دیں, اور اس کے اوپر ریگولیشن کو دیکھیں کہ کیا ریگولیشن آنی چاہیے. مگر وہ بل جو ہے وہ پھر اس کے بعد یو ایس سینٹ میں پاس نہیں ہو سکا. اس پہ ایکچولی ایلون مسک نے بھی اس بل کو سپورٹ کیا تھا مگر بعد میں وہ پاس نہیں ہو سکا. وہی نا, اتنا پیسہ اس کو پاس کرائیں گے, سوچیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا, پتہ پریزیڈنٹس ریپلیس ہو جائیں گے ود روبوٹ. انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا ریئل سا ڈر بھی لگتا ہے. مائنڈ باگلنگ بھائی, میں تو دماغ معاف ہو جاتا ہے بھائی یہ بات پڑھتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. ہاں, اور ابھی جو ہم آپ کو خبر بتائیں گے اس کے بعد آپ کو بھی شاید کیا خوشی تو کیا ہونی ہے, تھوڑا سا ڈر ہی لگے گا کہ ویئر آر وی ہیڈنگ. اور یہ چیزیں, یہ مشینز, یہ ٹیکنالوجی اگر ٹیک اوور کر جائیں گی تو پھر وہ جو ایک انسان میں ایک چیز ہے جو مشین میں کبھی نہیں ہو سکتا, وہ ایک ایمپتھی ہے, ایک سمپتھی, احساس, محبت, فیل, نرم دل کا پگھل جانا. اور اس طرح سے نا جذبات کو, یہ جذبات ہی جب آپ فیل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. بالکل, اور ہیومن ریسورس کی ظاہر ویلیو تو پھر وہ کوئی انسان ہی بیٹھا ہوگا تو وہ کرے گا نا. کمل چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. کمل صاحبہ گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں رائزن شائن میں آپ کو. تھینک یو. ہم ذرا البانیہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر اے آئی وزیر انہوں نے بنا دی ہے. اب یعنی اس کا مطلب ہے اے آئی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ رسپونڈ بھی کرے گی, اور جو سچویشن جس کا سامنا کرنا پڑے گا اکارڈنگلی اس کو رسپانس دیا جائے گا, جبھی تو وزیر کے طور پہ وہ کام کر پائیں گی. کیا کہتے ہیں, کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ؟ جی دیکھیں, یہ یقیناً ایک پہلا سٹیپ ہے جس میں دنیا میں ایک ملک نے, البانیہ بینگ دا فرسٹ, جنہوں نے ایک اے آئی منسٹر بنا دیا ہے, جو کہ البانیہ میں جو پروکیورمنٹ ہوتی ہے, جتنی بھی گورنمنٹ کانٹریکٹس کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے, ان کو اوورسی اور ان کے اوپر جو بھی ڈیسیشنز ہیں وہ یہ اے آئی منسٹر کریں گی. تو یہ ایک پہلا قدم لیا گیا ہے پوری دنیا میں, اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. کیا وہ پلیز بتائیے گا کہ فائدے کیا ہوں گے اور نقصان کیا ہیں اس کے؟ دیکھیے, فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو پروکیورمنٹ پروسیس ہے وہ ایک بالکل اس میں سے ہیومن بائس نکل آیا, اس میں سے ہیومن فیوریٹزم نکل آیا, اور بہت زیادہ کوئک اور ایفیشینٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اے آئی جو ہے وہ بہت ساری ڈیٹا کو بہت جلدی پروسیس کر سکتی ہے. تو آپ کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ بہت جلدی ان کو دیکھا جا سکتا ہے, تو ایفیشینٹ ہو سکتا ہے.
اس کے بعد جو ہے وہ پروسیس کیسے کیا اس کو ڈاکیومنٹ کیا جا سکتا ہے ایکسیکٹرا. اس کے اندر بہت اچھی بیٹر ڈیٹا انالیٹکس ہو سکتی ہے, پلاننگ ہو سکتی ہے, اس کے اندر ایک پریڈکٹیو پاور ہے ایکسیکٹرا, تو وہ کیا جا سکتا ہے. جو نقصانات ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں کہ دیکھیں اس پہ کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا ان جیسا ڈیٹا ان دیا جائے گا اسی طرح کا ڈیٹا واپس آپ کو ملے گا. تو اگر آپ گاربیج ان ہے تو گاربیج آؤٹ ہوگا. تو البینیا میں یہ ایک پرابلم ہے جو کہ کہا جا رہا ہے, جو کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا لیگل اس کا فریم ورک کیا ہے اور جو ڈیٹا ہے وہ کیا ہے. تو اگر ایسا ڈیٹا دیا جائے جو کہ پہلے ہی بائسڈ ہو, جو کہ پہلے ہی سرٹن کلاسز کو فیور کرے, تو پھر جو ہے وہ obviously جو اے آئی کا ڈیسیشن ہوگا وہ اس ڈیٹا پہ ہی بیسڈ ہوگا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں البانیہ میں کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ لے کر آئے ہیں منسٹر. تو مجھے بتائیں کہ آپ جو ڈیٹا دیں گے جن لوگوں کے بارے میں, اسی کو پروسیس کر کے اور وہی اور ایک دوسرا بھی فیکٹر ہو سکتا ہے, چلے بھی تو ایک منسٹر ہے, اس کے بعد یہ ٹرینڈ چلا اور بہت سارے منسٹرز آ گئے. کتنی بھی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو ہمیشہ ہیک ہو سکتی ہے. امیجن وہ ہیک ہو گئی ہے نا, ہیک ہوگی تو کیا کہیں گے منسٹرز کو, ہم نے آف کر دیا ابھی. مطلب آپ تو پھر تو پاور آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. یہ کتنی ڈینجرس بات ہے کہ ہیک ہو کے اس سے غلط چیزیں کروائی جائیں. ایک تو ہیک ہونے کا مسئلہ ہے, سائبر سیکیورٹی کے جو رسکس ہیں وہ ہیں. دوسرا اس کے علاوہ جو رسک ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بھی اس کے ڈیسیشنز ہیں, بہرحال ان کے جو بھی ریپرکشنز ہیں, اس کے لیے لائبل کون ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اب اے آئی کو تو لائبل نہیں کر سکتے نا. جو بھی ڈیسیشن ہوگا وہ ڈیسیشن ٹھیک نہیں ہوتا, کل کو اس میں مسئلے ہو جاتے ہیں, کل کو اس کی وجہ سے بہت ساری کوئی پرابلمز ہو جاتی ہیں, رائٹس ہو جاتے ہیں, تو اس ڈیسیشن کی رسپانسبلٹی کس کے پاس ہے؟ یہ اے آئی کے پاس. یعنی اگر آپ اے آئی جج آ جائے کوئی فسے کو آرگومنٹ, اگر اے آئی جج آ جائے اور اس کو کوئی فیصلہ ایسا دے دے کہ کسی کو سزائے موت مل جائے, تو اس کا کون رسپانسبل؟ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ ہیومن ایفیشنسی بھی تو ختم ہو رہی ہے نا اس سے, کہ آپ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, اپنے مائنڈ کی ایکسرسائز, آپ کی برین کی ایکسرسائز ہوتی تھی, وہ نہیں ہو رہی. اب ہم اے آئی میں ڈال کے سب کچھ ریسرچ بھی لیتے ہیں, ہر چیز لیتے ہیں, تو یہ تو بہت برا انسانی المیہ بھی ہے. تو ایک دیکھیں آلریڈی اس پہ اسٹڈیز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جب آپ کی برین ایک مسل کی طرح ہے, اور اس مسل کو آپ جتنا زیادہ, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باڈی میں کسی بھی مسل کو آپ جتنا زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں اتنی ہی وہ مسل ڈیولپ ہوتی ہے. اور جب آپ اس مسل کو ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ انفارچونیٹلی اسٹیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کی جو کیپیسٹی ہے اس مسل کی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پرانے زمانے کے بڑے بوڑھے لوگ تھے, ان کو اگر آپ کوئی میتھ پرابلم دیں تو بہت جلدی سالو کر لیتے تھے. مگر اب آج کل ہم اور ہمارے بچے جو ہے وہ کیونکہ کیلکولیٹرز پہ ہمارا اتنا زیادہ اوور ریلائنس ہو گیا کہ ہم مینٹل میتھ بہت جلدی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ جو اے آئی ہے اس نے انٹیلیجنس اٹ سیلف کو کموڈیٹائز کر دیا. انٹیلیجنس اٹ سیلف جو ہے وہ اب آپ کے فنگر ٹپس پہ آ گئی ہے. آپ پہلے جاتے تھے, آپ کسی بڑے اسکول میں جو ہے وہ بہت بڑی فیسیں دیتے تھے اور آپ ایک اسکل سیکھتے تھے. ہاں, اب وہ اسکل ختم کر دی ہے, اب سکھا رہے ہیں کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے. بس آپ کی جو انٹیلیجنس تھی اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نوکری ملا کرتی تھی. ٹھیک ہے, کہ کیونکہ آپ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں تو اس لیے آپ کو ججمنٹ کرنا آتا ہے تو آپ جج بن گئے, آپ کو ڈاکٹری آتی ہے تو آپ ڈاکٹر بن گئے, آپ کو فلاں چیز آتی ہے, آپ نے یہ پڑھا ہے, آپ نے انجینئرنگ پڑھی ہے تو آپ انجینئر بن گئے. اب اے آئی نے اسی چیز کو کموڈیٹائز کر دیا کہ ہر ایک کے پاس اس کا ایکسس. لیکن اکمل صاحب آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, جب آپ یہ بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب اس کے پروز جو ہیں وہ تو سب اپنی جگہ رکھے رہ گئے. یہ جو اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے تو سب پہ ڈومینیٹ کر گیا. بالکل بڑا اچھا. میں کمل دیکھ رہی تھی جیمز کیمرون نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ 1984 میں جو ٹرمینیٹر فلم بنی تھی, ہم نے اسی میں بتایا تھا کہ جی ایک وقت آئے گا کہ جنگیں مین ورسز مشین ان میں ہوں گی, اور سب سے بڑا انسان کا دشمن ہی مشین ہوگا, یہ روبوٹس ہوں گے, اے آئی ہوگا. 1984 میں انہوں نے بتایا تھا. دیکھو نادیہ, بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے کہ جو بھی فلمیں پرانے زمانے میں بنی, they're not so much fantasy anymore, اتنا زیادہ فکشن نہیں رہی وہ, کیونکہ یہ آلریڈی کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک AGI آ جائے گا, which is artificial general intelligence. اس کے بہت کم دیر بعد آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس آ جائے گی, جو کہ اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا
کر سکتی ہے, کیونکہ ہمارے انٹیلیجنس AGI جب آئے گا تو وہ ہیومن انٹیلیجنس اس کے بعد اوپر جانا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت جو ہے وہ AI, ابھی یہ بہت بڑی ڈسکشن پوری دنیا میں چل رہی ہے, اور جارج ہنگسٹن, مو گوڈرٹ, یہ جو لوگ جنہوں نے AI کے جو پائنیئرز ہیں, جن کو فادر آف AI کہا جاتا ہے, وہ لوگ یہ الارم بیلز رنگ کر رہے ہیں کہ بھائی جس طرح سے ہم اس میں چل رہے ہیں. اور امریکن سینٹ میں ایک بل بھی تجویز کیا گیا تھا, جس بل میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ 6 مہینے کے لیے AI کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کو روک دیں, بالکل, اور اس کے اوپر ریگولیشن کو دیکھیں کہ کیا ریگولیشن آنی چاہیے. مگر وہ بل جو ہے وہ پھر اس کے بعد US سینٹ میں پاس نہیں ہو سکا. اس پہ ایکچولی ایلان مسک نے بھی اس بل کو سپورٹ کیا تھا, مگر بعد میں وہ پاس نہیں ہو